پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا۔ غالب کسی تعارف کے، کسی انٹروڈکشن کے محتاج نہیں ہیں۔ ہندوستان میں اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں گے کہ غالب کون تھے تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ غالب کون تھے۔ آج 27 دسمبر ان کی یوم پیدائش یعنی کہ ان کا برتھ ڈے ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے ان کی مثنوی کے بارے میں، جو کم ہی لوگ جانتے ہیں۔ میں ثاقب سلیم آواز دا وائس میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور آج ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر صادق صاحب، پروفیسر شاہینہ تبسم اور مشہور ریڈیو آرٹسٹ منگت رام جی۔ آج ہم بات کریں گے غالب کی ایک مثنوی چراغ دیر کے بارے میں، جو فارسی میں لکھی گئی ہے، جو انہوں نے بنارس میں رہتے ہوئے، وہ جب کچھ وقت کے لیے بنارس گئے تھے، وہاں پر لکھی تھی۔ یہ مثنوی کیا ہے، اس میں کس بارے میں بات کی گئی ہے، اس پر پہلے تھوڑی سی روشنی ڈالیں گی ہمارے اوپر، مثنوی کے اوپر، پروفیسر شاہینہ تبسم۔ پروفیسر شاہینہ تبسم، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے شو میں آئیں۔ آپ کچھ بتائیں گے کہ یہ جو چراغ دیر ہے مثنوی، جس کا ترجمہ پروفیسر صادق صاحب نے ہندی میں کیا ہے، یہ کیا ہے مثنوی، اور اس ترجمے میں ایسا کیا خاص ہے کہ اسے پڑھا جانا چاہیے؟ شکریہ ثاقب صاحب۔ جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ چراغ دیر جو مثنوی ہے اس کا ترجمہ صادق صاحب نے کیا ہے۔ دراصل میں اس بات کی تصحیح کرنا چاہتی ہوں، توجیہ کرنا چاہتی ہوں کہ صادق صاحب نے مثنوی چراغ دیر کا ترجمہ ہندی میں نہیں کیا، بلکہ اس مثنوی جس میں 108 شعر ہیں، اس مثنوی کے ایک ایک شعر کو لے کر غالب کے جو جذبات تھے، جو غالب اس شعر میں کہنا چاہتے تھے، اس کو اپنی زبان میں، ہندی زبان میں اس کو لکھا ہے۔ یعنی خیالات تو غالب کے ہیں، لیکن اس کو پوری طرح سے اس کے بھاؤ کو انہوں نے ہندی میں پیش کیا ہے، کیونکہ وہ ہندی کے شاعر بھی ہیں۔ اس لیے غالب کے 2 مصروں کو، مثنوی کے 2 مصروں کو انہوں نے کہیں 5، کہیں 7، کہیں 6، کہیں 4 مصروں میں بات کہنے کی کوشش کی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ یہ مثنوی چراغ دیر کا ترجمہ ہے، اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں اس کی اہمیت پر اگر بات کروں تو چراغ دیر وہ اہم مثنوی ہے، فارسی کی وہ اہم مثنوی ہے کہ جس نے غالب کی شاعری کو ایک الگ ہی رنگ دیا ہے۔ آپ یہ سمجھیے کہ غالب نے سفر کلکتہ میں جو صعوبتیں، جو مصیبتیں، جو پریشانیاں اٹھائی تھیں، ان کے درمیان وہ بنارس میں کچھ روز رکے تھے۔ کچھ عرصہ بنارس میں رہنے کے بعد انہوں نے جو وہاں محسوس کیا، اب کیونکہ شاعر تھے، ایک حساس دل رکھتے تھے، تو وہاں کی آب و ہوا، وہاں کی فضا، وہاں کے لوگ، وہاں کی چیزیں، جو مناظر تھے، جو چیزیں تھیں، اس نے انہیں اتنا متاثر کیا کہ وہ خود اس بنارس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر میں بنارس کو ہندوستان کا دل کہوں تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ اور یہاں کی آب و ہوا، یہاں کے پیڑ پودے، یہاں کے پھول اس طرح ہیں کہ اسے جنت کہنے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی ہوا میں اتنی تازگی ہے کہ جو مردہ جسم میں جان ڈال دیتی ہے۔ اس کی خاک کے ذرے چلنے والے مسافروں کے پیروں سے تکلیف کے کانٹے دور کر دیتے ہیں۔ اور یہاں تک بھی کہہ دیا کہ دریائے گنگا اگر اس کے ساحل پہ اپنی پیشانی نہ رگڑتی تو ہمارے لیے اتنی معتبر شاید نہیں ہوتی، اور سورج اگر اس کے در و دیوار کے اوپر سے نہیں گزرتا تو شاید اتنا روشن اور تابناک بھی نہیں ہوتا۔ میرے خیال سے یہ خیالات بنارس کے بارے میں غالب جیسا بڑا شاعر اگر ظاہر کرتا ہے تو بنارس کے لیے لوگوں کے دل میں ایک الگ ہی جذبہ، ایک عقیدت، ایک پیار، ایک چاہت اجاگر ہو جاتی ہے۔ جی، پروفیسر نے جیسا کہ ابھی پروفیسر تبسم نے ہمارے سے کہا کہ ترجمہ نہیں کہہ سکتے ہیں، بہت ضروری چیز تھی کہ غالب کو شاید ترجمہ کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہے، اگر ہم جسے کہتے ہیں ورڈ بائی ورڈ ترجمہ، ٹرانسلیشن۔ لیکن ہمارے ساتھ پروفیسر صادق صاحب بھی موجود ہیں، اور میں چاہوں گا کہ پروفیسر شاہینہ تبسم ان کا تعارف کرائیں، ان کا انٹروڈکشن کرائیں۔ اور اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ پروفیسر صادق ان کے شوہر ہیں، اور جیسا کہ ہم انگریزی میں بولتے ہیں پاور کپل، دونوں لوگ پروفیسر اردو کے، ساتھ میں
سیریلز بھی بناتے ہیں، بہت ساری کتابیں بھی لکھتے ہیں، ساتھ میں چیزیں کرتے ہیں اور اردو کی بہت ساری خدمت بھی کرتے ہیں، اور ایک پاور کپل ہے، جیسا کہ آپ شاید اردو میں اگر دیکھیں تو اشفاق اور بانو قدسیہ کو دیکھ سکتے ہیں، اس طریقے کا پاور کپل میں کہنا چاہوں گا۔ تو میں چاہوں گا کہ خود پروفیسر تبسم ہی ہمیں بتائیں کہ پروفیسر صادق صاحب کا تھوڑا تعارف کرائیں، تھوڑا بتائیں کہ آخر پروفیسر صادق صاحب ہیں کون؟ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ غالب کے بارے میں کہا ہے کہ غالب کون ہے۔ پروفیسر صادق صاحب، اگر میں ایک بیوی کی حیثیت سے نہیں، میں ایک اسکالر کی حیثیت سے میں ان کی خصوصیات بیان کروں تو ویسے میں ایک بات بتا دوں آپ کو کہ لیگلی بھی شوہر کے بارے میں بیوی کی گواہی جو ہے وہ معتبر نہیں مانی جاتی، لیکن یہاں جو میں بات کر رہی ہوں اس کو آپ لوگ معتبر مان لیجئے، کیونکہ صادق صاحب ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک ہیں۔ یہ تخلیق کار بھی ہیں، ڈرامہ نگار بھی ہیں، افسانہ نگار بھی ہیں، تنقید نگار بھی ہیں اور ترجمہ نگار بھی ہیں۔ اتنی ساری خصوصیات کے علاوہ ہندوستان کی کئی زبانوں کا علم انہیں ہے، اور ایسا علم کہ اس میں وہ پیپر بھی پڑھتے ہیں ریسرچ کے بعد۔ اردو تو ان کی مادری زبان ہے، ہندی میں وہ شاعری بھی کرتے ہیں، فارسی کی بھی ان کو معلومات ہیں، فارسی شاعری کا بھی انہوں نے، فارسی کی جو مثنوی ہے غالب کی چراغ دیر، اس کا انہوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے۔ اس کے علاوہ سندھی ادب سے ان کو شغف ہے، سنسکرت بھی جانتے ہیں، اور ایک بڑی بات کہ وہ پنجابی کے 2 اسکرپٹ یعنی گرمکھی اور شاہ مکھی یہ دونوں لکھنا اور پڑھنا جانتے ہیں۔ تو اتنی ساری خصوصیات کے علاوہ ایک اور خاص بات جو بہت کم لوگ ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ ایک اچھے آرٹسٹ بھی ہیں، جن کی پینٹنگ کی ایگزیبیشنز ہو چکی ہیں، انڈیا میں نہیں، انڈیا کے باہر بھی ہو چکی ہیں، اور اس سے زیادہ میں بولوں گی تو وہ زیادہ ہو جائے گا۔ تو ثاقب صاحب یہ ہے صادق صاحب جنہوں نے مثنوی چراغ دیر جو اب آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جی تو بہت بہت شکریہ پروفیسر تبسم آپ کا، آپ نے ہمیں بتایا کہ پروفیسر صادق ایک پینٹر بھی ہیں، بہت ساری زبانیں جانتے ہیں اور اس کے علاوہ ترجمہ کرتے ہیں، شاعری کرتے ہیں، اور پڑھاتے تو ظاہر سی بات تھے ہی وہ۔ تو اب میں چلنا چاہوں گا پروفیسر صادق کی طرف۔ پروفیسر صادق، آپ کچھ بتائیں ہمیں اس مثنوی کے بارے میں، اور جو آپ نے اسے ہندی میں لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، تو جیسا کہ پروفیسر تبسم نے کہا ہے تو میں ترجمہ لفظ استعمال نہیں کروں گا، تو وہ جو ہے اس کی کیا امپورٹنس ہے اور ایسا کیوں ضروری تھا، آپ کو کیوں لگا کہ ایسا کرنا ضروری ہے، اسے ہندی میں لانا ضروری ہے؟ ہوا یہ تھا کہ ایک بار میں ایک ہندی کا ایک رسالہ پڑھ رہا تھا جو بنارس پہ تھا، یعنی بنارس وشیشانک تھا وہ، اور وہ پورا پڑھا میں نے۔ وہ پڑھتے ہوئے مجھے کچھ کمی کا احساس ہوا، اور پھر یکایک مجھے خیال آیا کہ اس میں غالب کی مثنوی چراغ دیر جو ہے اس کا بھی ذکر ضرور ہونا چاہیے تھا۔ اب اس لیے کیا کیا میں نے کہ سوچا کہ اس کا ٹرانسلیشن کیا جائے۔ ہوا یہ تھا کہ جب اپنی پینشن کے سلسلے میں غالب گورنر جنرل سے ملنے کے لیے کلکتہ روانہ ہوئے تھے تو راستے میں جو ہے وہ بنارس بھی پہنچے تھے۔ اتفاق یہ ہوا کہ راستے میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ الہ آباد پہنچے، الہ آباد میں اور زیادہ خراب ہو گئی، اور شاید کچھ کسی سے ناچاقی بھی ہو گئی۔ اس کی بنا پر اس پہ لاہور بھیجتے ہوئے وہ الہ آباد پہ اور سیدھے بنارس پہنچے۔ بنارس پہنچتے ہی انہوں نے محسوس کیا تھا کہ ان کی طبیعت کچھ درست ہو رہی ہے، اور اس کے بعد رفتہ کچھ دن قیام کیا انہوں نے، تقریباً 1.5 مہینے رہے ہوا، اور اس بیچ ان کی طبیعت جو ہے وہ بحال ہوتی چلی گئی، بہتر ہوتے چلے گئے، اور وہاں بڑے خوش بھی رہے وہ۔ اور اسی بیچ انہوں نے بنارس پر ایک مثنوی جو ہے وہ لکھی، جسے مثنوی چراغ دیر کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ چراغ دیر کا مطلب ہو کہ مندر کا دیا، اور حقیقت میں اس میں انہوں نے بنارس کو ہندوستان کا کعبہ بھی قرار دیا ہے۔ جی آپ تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیں کہ زبان فارسی ہے، خود اسد اللہ خان غالب جو مرزا غالب ہیں وہ کس طریقے سے اپنی فارسی شاعری اور اردو شاعری میں تفریق کرتے تھے، کیسے وہ دیکھتے تھے اسے؟ وہی حقیقت میں غالب جو ہے اپنے آپ کو
فارسی کا ہی شاعر قرار دیتے تھے. دوسری چیز یہ کہ اردو میں تو ان کا بہت کم کلام ہے. اردو میں جتنا کلام ہے اس سے 10 گنا زیادہ فارسی میں انہوں نے لکھا ہے. ویسے کیا کیجئے کہ شہرت جو ہوئی وہی چھوٹا سا جو اردو کلام تھا کا مجموعہ اسی کی وجہ سے ہوئی. اور مجھے جب اس کا خیال آیا، یہ پڑھی میں نے مثنوی تو بہت اچھی لگی، اور مجھے لگا کہ یہ اردو والوں یا فارسی والوں تک ہی محدود ہو کر رہ جائے گی. اس لیے جو ہے ہندوستان کے گوشے گوشے میں جو ہے دوسری زبانوں کے پڑھنے والوں تک بھی یہ پہنچنا چاہیے. لہٰذا میں نے اس کا ترجمہ ہندی زبان میں کیا. ہندی میں اب چونکہ غالب کا کلام تھا تو اب اس کو نثری شاعری میں کرنا وہ تو مجھے ٹھیک نہیں لگا. اس لیے میں نے لے کو برقرار رکھتے ہوئے غالب کی وجہ سے وہ لیاتمک ڈھنگ سے جو ہے اس کا ٹرانسلیشن کیا. اور ٹرانسلیشن کرنے کے دوران وہی طریقہ اپنایا جو فٹز جیرالڈ نے عمر خیام کی رباعیہ ترجمہ کرتے ہوئے اپنایا تھا. مطلب یہ کہ اس میں اپنے جذبات بھی شامل کرنے سے گریز نہیں کیا، اپنے جذبات بھی وہ شامل کرتے رہے. تو اس طرح میں نے بھی کیا، اور یہ مکت چند کویتا کے طور پہ پورا وہ ہو گیا. خیر، اب ہم چلتے ہیں مثنوی کی طرف. مثنوی کی طرف چلتے ہوئے ہمارے ساتھ ریڈیو آرٹسٹ ہیں منگت رام جی، جو کہ مثنوی کے اشعار کو ہمارے سامنے پیش کریں گے اس زبان میں جو ڈاکٹر پروفیسر صادق صاحب نے پیش کی ہے، تو یعنی کہ ہندی میں. اور اس کے بعد اس پر تھوڑی روشنی ہر شعر پر پروفیسر صادق صاحب ڈالیں گے. تو میں گزارش کروں گا منگت رام جی سے کہ آپ یہ اشعار ایک ایک کر پیش کریں. بنارس شہر کو دیکھو تو ہر ایک اور سے ساکار لگتا ہے بہار. نگاہیں اس کے جلوے دیکھنے کے بعد خود گلشن ادا ہونے کا دعویٰ کرنے لگتی ہیں. غالب کے اس شعر کو میں نے ہندی میں جس طرح سے لکھا ہے کہ بنارس شہر کو دیکھو تو ہر ایک اور سے ساکار لگتا ہے بہار. نگاہیں اس کے جلوے دیکھنے کے بعد خود گلشن ادا ہونے کا دعویٰ کرنے لگتے ہیں. یعنی بنارس ایک ایسا شہر ہے کہ اگر اسے دیکھیں تو کسی بھی طرف سے ہم اسے دیکھیں تو یہ ساکار لگتا ہے، پورا مجسم محسوس ہوتا ہے. اور مجسم کیسا؟ مجسم بہار معلوم ہوتا ہے یہ. اور اس کے جلوے دیکھنے کے بعد ہماری نگاہیں خود گلشن ادا جو ہے ہونے کا دعویٰ کرنے لگتی ہیں. یہ اصل فارسی شعر آپ پڑھیں گے ذرا کس طریقے سے، مطلب انداز غالب کا کیا تھا، انداز بیان؟ نگہ را دعوی گلشن ادائی ازاں خرم بہار آشنائی. سبحان اللہ، کیا کہنے بنارس کے. خدا بندہ بری نظروں کو تو اس سے ہمیشہ دور رکھیو. یہ نگر ہے سورگ، اس آنند کانن کو سدا آباد اور مسرور رکھیو. غالب کہتے ہیں کہ خدا کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں، اس کی بنارس شہر کی تعریف کہتے ہیں سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں، اور بنارس کے کیا کہنے ہیں. اور اے پروردگار، جو بری نظر والے ہیں ان سے اس کو ہمیشہ دور رکھیو. یعنی ان کی بری نظر والوں کی نظروں میں نہ آ پائی ہے. اور یہ نگر جنت کی مانند ہے، سورگ کی مانند ہے، اور اس آنند کانند کو ہمیشہ آباد رکھیو اور خوش رکھیو. وہ جو یہ وشواس رکھتے ہیں کرم جیون مرن کا یونی در یونی سدا رہتا ہے جاری. اس وشے پر جب کبھی منہ کھولتے ہیں تو اسی وشواس کے انوسار پرشنسا میں کاشی کو ہمیشہ بولتے ہیں. وہ لوگ جو یہ یقین رکھتے ہیں، جن کے دل میں اس بات کا پورا وشواس ہے، یقین ہے کہ جیون اور مرن کا مطلب زندگی اور موت کا جو چکر ہے وہ یونی در یونی بدلتا رہتا ہے، اور برسا برس سے ہزارہ سال سے یہی سلسلہ چلا آ رہا ہے. پھر بھی اس وشے پر جب کبھی وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتے ہیں، تو اسی وشواس کے مطابق کاشی کی یا بنارس کی تعریف میں ہمیشہ
وہ کچھ نہ کچھ بولتے ہیں، اس کی تعریف ہی کرتے رہتے ہیں۔ بنارس کے گلستان میں ہر ایک موسم پون کو اس طرح سے مان دیتا ہے، سر جھکا ہنسی رنگین پھولوں کی ترنگوں کا جنیو دھار لیتا ہے۔ یہاں بھی بڑی دلچسپ بات کرتی ہے، آپ حضرات سب جانتے ہوں گے کہ برہمن حضرات جو ہیں وہ اپنے گلے میں جنیو ڈالتے ہیں۔ اس کی طرف غالب نے کیا بہتر انداز میں وہ کتنا لطیف اشارہ کیا، دیکھیے آپ، بنارس کے گلستان میں جو بھی موسم آتا ہے وہ موسم ہوا کو اس طرح سے عزت دیتا ہے، اس کی اس طرح سے عزت افزائی کرتا ہے کہ اپنے سر کو جھکا کر یہاں کی حسین اور رنگین پھولوں کی جو ترنگیں ہیں ان ترنگوں کا جو ہے جنیو گویا کہ وہ اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے، اور اس طرح سے ایک دھارمک کریا، پوتر کریا بھی ادا کرتا ہے۔ یہ بستی ایک مرکز خاص ہے ان آستھاوانوں کا جن کو مورتی پوجک کہا جاتا ہے۔ پورے وشو میں یہی آرمبھ سے لے انت تک مستوں کا تیرتھ استھل ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ یہ بستی مطلب بنارس شہر ایک ایسا خاص مرکز ہے، ایسا خاص کیندر ہے کہ ان آستھاوانوں کا جو کسی میں آستھا رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، کہ ان لوگوں کا جنہیں مورتی پوجک کہتے ہیں، جو مورتی پوجنے میں اپنی پوری آستھا رکھتے ہیں اور پورے دنیا میں مورتی پوجک کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں، اور یہی شروع سے آخر تک مستوں کا تیرتھ استھان معلوم ہوتا ہے۔ میں آنکھوں دیکھے اور کانوں سنے اپنے انوبھو ذہن میں رکھ کر یہ کہتا ہوں، بنارس آستھاوانوں کا ایک پاون عبادت خانہ ہے۔ بے شک یہ ہندوستان کا کعبہ ہے۔ اس شہر میں غالب نے بہت ہی زبردست بات کہی، بے حد زبردست اور انوٹھی بات۔ وہ کہتے ہیں کہ میں آنکھوں دیکھی باتوں کو، آنکھوں دیکھی بات ہر آدمی مانتا ہے، کانوں سنے بھی مانتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اپنے آنکھوں دیکھے اور کانوں سنے جو اپنے تجربے ہیں، اپنے انوبھو ہیں، ان کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں کہ بنارس آستھاوانوں کا، جو لوگ آستھا رکھتے ہیں کسی میں، کسی چیز میں یقین رکھتے ہیں، ان کا ایک پاون، ایک خاص عبادت خانہ ہے، ایک پوجیہ عبادت خانہ ہے، اور بے شک اس کو ہندوستان کا کعبہ کہا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ہندوستان کے میں ہندوستانیوں کے کعبے کی حیثیت رکھتا ہے۔ پروفیسر صاحب کافی انٹرسٹنگ ہے کہ کعبہ ہندوستان، کعبہ ہندوستان تو بہت بڑی بات کہی تو غالب انہوں نے فارسی میں کیا یہی لفظ استعمال کیا ہے، کعبہ ہندوستان؟ ہاں جی ہاں، کعبہ ہندوستان کیا لفظ ہے وہ؟ عبادت خانہ ہے، ناقوسیانس، ناقوس پھونکنے والوں کا یہ عبادت خانہ ہے۔ ہمانا کعبہ ہندوستانست، بے شک یہ ہندوستان کا کعبہ ہے۔ تو مطلب ایک مسلمان ہونے کے طور پر اگر دیکھا جائے تو اس سے زیادہ عزت شاید نہیں بخش۔ عقیدت کی حد ہے یہ، عقیدت کہ کی کعبہ تو ایک ہی مانتے ہیں، لیکن یہ ان لوگوں کا کعبہ ہے، ہندوستان کا کعبہ ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کا کعبہ ہے، یہ جو میٹافر استعمال کی کافی انٹرسٹنگ ہے۔ عقیدت کی حد تو دیکھیے آپ۔ جی، اور شاید اس زمانے کے کم سے کم شعراء میں یہ زیادہ، اور تو کہیں یہ میٹافر ایسا نہیں، کسی نے بھی استعمال نہیں کیا۔ بالکل غالب تو انوکھی چیز ہے۔ امام ہند کہا ہے نا، جی، لیکن وہ بھی بعد کا دور ہے، امام ہند کہا گیا ہے، وہ بھی بعد کا دور ہے تھوڑا، لیکن جذبات تو ہوتے ہیں نا، عزت تو کرتے ہیں۔ سچ یہ ہے پرمیشور کو خود نہیں منظور کہ سرشٹی کا اپریتم یہ ہے سندرتم نگر کاشی قیامت کی وجہ سے نشٹ اور نابود ہو جائے۔ ایسا کہا جاتا ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے، ہندوؤں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ جب قیامت آئے گی اور تو ساری جو دنیا ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، نشٹ ہو جائے گی، تو غالب کہتے ہیں کہ یہ بات سچ ہے کہ پرمیشور کو یہ بات خود منظور نہیں ہے کہ یہ جو پوری کائنات ہے، اس پوری کائنات کا جو
अप्रतिम, जो लासानी और सुंदरतम अजहद हसीन और जमील शहर है काशी, ये क़यामत की वजह से नष्ट हो जाए, बर्बाद हो जाए, नीस्त व नाबूद हो जाए। अगर दीवानगी अपनी जगह भरपूर है तो फिर समझ लो काशी से काशान बस आधे कदम ही दूर है। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात कहते हैं कि दिल और दीवानगी, इन दोनों का बड़ा रिश्ता है। शायर वो इससे काफ़ी फैज़ उठाते रहे, तो कहते हैं कि अगर दीवानगी या दीवानापन, पागलपन जो है भरपूर है अपनी जगह, तो फिर इस बात को समझ लो कि काशी से काशान, काशान जो है सेंट्रल एशिया का एक बहुत ही खूबसूरत शहर है, तो कहते हैं काशी से काशान जो है कोई ज़्यादा दूर नहीं है, बस आधे कदम ही दूर है। एक कदम उठाओ तुम और आधे कदम में ही वहाँ पहुँच जाओगे। जो बनारस की फजाओं में मिला आध्यात्म का रास्ता बहुत अच्छा है और सच्चा है, ये हरगिज न छोड़ो। 6 दिशाओं में करो विचरण, तुम इससे मुंह ना मोड़ो। अब यहाँ गालिब ने आमतौर पर 4 दिशाएं, 4 सिमतें कही जाती, अब मुलादा फरमाइए। वो कहते हैं कि बनारस की फ़ज़ाओं से आध्यात्म का यानी रूहानियत का जो रास्ता मिला, वो रास्ता बहुत अच्छा है। रूहानियत का रास्ता जो बनारस की वजह से हमें मिला है और बनारस की फ़ज़ाओं में मिला है, ये बहुत अच्छा है। और न सिर्फ अच्छा है बल्कि ये सच्चा भी है, और इस रास्ते को तुम किसी भी कीमत पे ना छोड़ो, हरगिज़ ना छोड़ो इसको। और 6 ही दिशाओं में, दिशाएं आमतौर पर 4 कही जाती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, लेकिन गालिब जो है ऊपर आसमान और नीचे धरती, इसको भी 2 दिशाएं मानते हुए 6 दिशाएं यानी 6 दिशाओं की बात करते हैं और कहते हैं कि इन दिशाओं से तुम अपना मुंह ना मोड़ो, मतलब मुंह मोड़ने का उनको मौका ही नहीं देते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। लेकिन एक छोटी सी बात, जैसे कि आप प्रोफेसर हैं उर्दू के, 2 लोग मेरे सामने बैठे हैं, मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहूँगा कि गालिब की ये जो हमने अभी मसनवी जो हमने अभी सुनी, जो जितने अशार हमने सुने, तो हमें ये समझ में आया कि गालिब को, जिसे हम कहते हैं हिंदू माइथोलॉजी या आध्यात्म, उसका कुछ आइडिया ज़रूर था और उसके लिए एक इज़्ज़त भी थी और उसके बारे में वो लिख भी सकते थे। तो क्या गालिब ने ख़ुद कभी, और जैसे जब वो दिल्ली में रहे, तो क्या इस तरीक़े से शायरी की है किसी भी ज़बान में, या फिर बाकी उनके ज़माने के जो बाकी उर्दू के अदीब हैं, उन्होंने क्या इस बारे में कुछ लिखा है, ख़ास तौर पे मुसलमानों ने? मतलब मैं नॉन मुस्लिम अदीब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जो मुसलमान अदीब थे। क्या उन्होंने हिंदू आध्यात्म पर कुछ इस तरीक़े की चीज़ें लिखी हैं जिससे ऐसा लगे कि उनका नॉलेज था? देखिए, मुसलमान जो हैं काफ़ी अरसे तक यहाँ रहने के बाद, और फिर यहीं पैदा होते रहे लोग। शुरू में तो कुछ लोग आए होंगे, बाहर के होंगे, बाकी तो सारे के सारे हिंदुस्तानी रहे ना, तो वो उसमें, और जिन लोगों से मिलते रहे वो, तो वो सारे हिंदू थे। हिंदू मुस्लिम जो है वो सब जो है एक दूसरे के साथ मिलते थे, एक दूसरे का दुख दर्द समझते थे, और महज मज़हब की बुनियादों पर या कुछ रस्म व रिवाज की बुनियादों पर वो एक दूसरे से बिल्कुल मुतनफ़र हो जाएं, एक दूसरे के दुश्मन हो जाएं, उस वक्त तक तो इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। गालिब के बारहा उनके आप खतूत पढ़ें गालिब के, तो इनके शागिर्दों में ज़्यादातर जो है वो गैर मुस्लिम थे, हिंदू हजरात थे, और इनके कदरदानों में भी जो है हिंदुओं की कोई कमी नहीं थी। बहरहाल ये कि आपने जो बात कही और मैं जो बात कर रहा हूँ उसको और वाज़े करने के लिए इसी मसनवी चिराग दैर का आखिरी शेर में उसका तर्जुमा सुनाता हूँ। ला के मानी है नहीं, ला के मानी है नहीं, और अर्थ है इल्ला का, किंतु या अलावा। मुसलमान कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके बारे में कहा गया कि ला के मानी है नहीं और अर्थ है इल्ला का, किंतु या अलावा। ज़ोर से सतनाम बोलो और अल्लाह ईश्वर परमेश्वर के है अलावा जो, उसे कर दो स्वाहा। वाह वाह, ये है गालिब, ये गालिब हैं। और जी प्रोफेसर तबस्सुम, मेरा आपसे एक सवाल है इस चिराग दैर की रोशनी में।
غالب اس زمانے میں 1869 میں ان کا انتقال ہو گیا، اور وہ کچھ باتیں کر رہے ہیں جو کہ ہندو آدھیاتم کی بھی ہے، اور جس سے کافی الگ سی چیزیں کچھ نظر آتی ہیں۔ انہی کے زمانے کے کیا باقی مسلمان ادیب بھی اس طریقے کی باتیں لکھ رہے تھے یا لکھتے تھے، یا یہ کہیں نہ کہیں ایک مطلب ایکسیپشن ہے؟ یہ کس طریقے کی چیز ہے جہاں تک مطلب آپ کا کوئی مطالعہ ہو اس پر؟ ثاقب صاحب، جیسے آپ نے کہا یہ کہ 1869 میں 1869 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، یہ چلے گئے تھے۔ اس زمانے میں اور آج کے زمانے میں بہت فرق تھا۔ اس زمانے میں دوسرے کے مذہب کی بھی اتنی عزت کی جاتی تھی جتنے اپنے مذہب کی۔ اصل میں 2-3 طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ میرا مذہب سب سے اچھا ہے، ایک میرا مذہب اچھا ہے، یہ ایک بات ہے۔ میرا مذہب سب سے اچھا ہے، یہ دوسری بات ہے، اور میرا مذہب کے علاوہ کوئی مذہب اچھا نہیں ہے، یہ تیسری بات ہے۔ تو اس زمانے میں یہ 2 باتیں نہیں ہوتی تھیں، اور قرآن شریف میں بھی کہا ہے لکم دینکم ولیہ دین، تم کو تمہارا دین مبارک، ان کو ان کا دین۔ تو کہیں نہیں کہا گیا کہ آپس میں لڑو یا ایک دوسرے سے مارو یا مرو، اس طرح سے نہیں ہے۔ اور رہی بات جو آپ کی کہ ادب میں اس طرح کے مصنفین تھے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ ادب ہوتا ہے، اس میں مذہب یا ملت یا ہندو یا مسلم یہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ وہ تو 1869 تھا، خود اقبال نے رام کو امام ہند کہا ہے۔ اور آپ ایک بات پر اگر غور کریں کہ ہم ہاں سے ہندو ماں سے مسلم، ہم ملے ہیں جبھی تو ہم بنے ہیں، اور یہ ہندوستان کی ثقافت یہی تو ہے جسے گنگا جمنی تہذیب کہتے ہیں۔ یہ جو ایک مصرع، ایک جملہ جو کہا ہے نا غالب نے کہ اگر دریائے گنگا بنارس کی سرزمین پر پیشانی نہ رگڑتا تو ہمارے لیے معتبر نہیں ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ گنگا سب کے لیے معتبر ہے، چاہے اس کو سائنٹیفکلی دیکھ لیجئے کہ پانی ہے، زندگی کی ایک اہم ضرورت ہے، لیکن ہم تو یہ تو وہ دھرتی ہے کہ جہاں پر پانی کو بھی، پتھر کو بھی پوچھتے ہیں، پانی کو بھی پوچھتے ہیں، اور ہم سب تو یہ جو ہے نا، یہ مسلم اور ہندو میں تو میں نہیں بانٹتی، ادب تو ادب ہوتا ہے، جس نے بھی لکھا۔ پدماوت جائسی نے لکھی، بتائیے، فلموں میں دیکھ لیجئے بہترین بھجن جو ہیں وہ ساحر نے لکھے ہیں۔ تو کیا یہ جو عقیدہ ہے یہ بالکل ایک شخصی تشخص جو ہے وہ عقیدہ بالکل الگ بات ہے، ادب بالکل الگ بات ہے۔ ان کو کبھی بھی آپس میں ملانا یا لڑنا نہیں چاہیے۔ آپ کا مذہب جو ہے وہ آپ کا عقیدہ بالکل الگ رکھنا چاہیے، اور ادب بالکل الگ، ادب اور عقیدہ بالکل الگ ہونا چاہیے۔ پروفیسر تبسم نے ابھی ہمیں یہ بتایا۔ اس کے علاوہ پروفیسر صادق صاحب نے بہت ایک ضروری اہم کام انجام دیا ہے، غالب کی ایک ایسی مثنوی کو ہمارے سامنے لا کر ان کی بنارس کے بارے میں جو رائے ہے چراغ دیر، اسے سامنے لا کر کہ ہم جس کو شاید آج کے وقت میں جاننا بہت ضروری ہے۔ اور جہاں تک پروفیسر تبسم نے بالکل صحیح کہا کہ ادب اور دین یہ سب ملانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ آج کے زمانے میں وہ ملا دیا گیا ہے، اور اس لیے ہمیں بار بار لوگوں کو یاد دلانا پڑتا ہے، اور یہی کام ہم آواز دا وائس پر ہر وقت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گا، بہت سارا وقت لیا منگت رام جی کا، ہم نے پروفیسر تبسم کا، پروفیسر صادق کا، بہت سارا وقت ان کا لگا اس میں، لیکن انہوں نے جو ہمیں باتیں بتائی، جو چیزیں ہم سے شیئر کی، وہ بہت امپورٹنٹ تھی۔ امید ہے آپ کو بھی پسند آئی ہوگی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے۔ شکریہ۔